دریافت فرمایا کہ اعمال کی کمزوری میں غیرت مسلمان کس طرح لا سکتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جیسے غیرت ایمانی تھی، کون سا عمل ضروری ہے اس کے لیے؟ استغنا ضروری ہے بس۔ جب اس کو پتہ ہونا کہ نفع اور نقصان اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے، کوئی بگاڑ لے گا تو کیا بگاڑے گا، اور کوئی دے دے گا تو کیا دے دے گا۔ جب یہ عقیدہ بالکل اس طرح دل میں شامل ہو جاتا ہے اعتقاد میں، جیسے نمک اور چینی پانی میں گھل جاتے ہیں، پھر یہ غیرت ایمانی جاگتی ہے، برداشت نہیں کرتی۔ جب تک ذہن میں کسی کونے کھدرے میں بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص میرے نفع اور نقصان پر اختیار رکھتا ہے، پھر زبان نہیں ہلتی۔ مکمل استغنا۔ اس دفتر سے کل فارغ کر دیں، کوئی پرواہ نہیں، کیا کر لیں گے، رزق اللہ نے دینا ہے، اور کوئی مجھ پہ بوجھ اور ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ یہ بہت سے لوگ اپنی ذمہ داریوں کے آگ پہ آ کے پھنس جاتے ہیں۔ اولاد ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، ماں باپ ہیں، گھر کا خالی کرنا ہے، یہ سب اغراض باندھ دیتی ہیں، اور جو کلندر ہوتا ہے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا۔ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، کیا ہے آگے؟ جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونوں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ بے نیازی جو ہے نا، یہ ایک سجدہ جو ہے نا، یہ 1000 کروڑ سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جو ہے نا، بس یہ خالص ہو جائے، پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ صاحب ایمان کی حالت ایک جیسی کیوں نہیں رہتی جبکہ انسان اعمال ایک جیسے کرتا ہے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی جو قوت ہے نا، وہ اعمال میں وزن ڈالتی۔ ایمان کی قوت اور چیز ہے، اپنے نظریے پہ مستحکم ہونا کچھ اور چیز ہے۔ ایک شخص اس ایمان کے ساتھ کہتا ہے اللہ، کہ اسے پتہ ہے اللہ سن رہا ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے، اور میرے اس نام لینے پہ وہ خوش ہے، اور میں شکر کرتا ہوں کہ آپ نے نام لینے کی توفیق دی ہے۔ یہ سارے جذبات کے ساتھ جب اللہ کہتا ہے، تو جو اس جذبے سے نہیں کہتا، اس کے اور اس کے مقابلے میں 20-30 ہزار کا فرق پڑ جاتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ کا اللہ ہے، اور یہ 20-30 ہزار مرتبہ کا اللہ ہے۔ صوفیہ نے یہ لکھا ہے۔ اللہ پر یقین جو ہے نا، وہ اعمال میں وزن ڈالتا ہے، اعمال کی تعداد وزن نہیں ڈالتی۔ مثلا ایک آدمی نے 1000 رکعتیں پڑھی اور ایک آدمی نے 2 رکعتیں پڑھی، تو 2000 کے مقابلے میں بہت بلند۔ 1000 کیا چیز ہے؟ اس لیے کہ اس نے جب نماز پڑھی تو اللہ کے علاوہ کہیں نہیں گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مسند بزار کی روایت ہے، اور پہلی مرتبہ جب تم ادھر ادھر دیکھتے ہو نا، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اپنی خاص مہربانی کے ساتھ تیری طرف ہوں، اور تو کس چیز کو دیکھ رہا ہے؟ پھر وہ دوسری مرتبہ دیکھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس سے کہ میری ساری عنایات اور مہربانیاں تیرے ساتھ ہیں، میں رحمت سے تجھے دیکھ رہا ہوں، تو کدھر جا رہا ہے؟ اور پھر تیسری مرتبہ جب کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اسے چھوڑ دو۔ تو کہاں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے رکعتیں شروع کی، اور نماز پڑھ کے اپنا چولا اپنا کرتا کہا شاگردوں سے دیکھو کیا ہے، تو انہوں نے اتارا تو 17 جگہ تتیہ ہے نا، یہ اس کے ڈنک کے نشانات تھے، اور 17 جگہ پر سرخ ابھرا ہوا جسم۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے نماز ہی توڑ دی ہوتی، یہ اتنی اذیت؟ کہنے لگے اما یتساءلون شروع کی تھی اور اس سے کاٹنا شروع کیا، مجھے بڑی شرم آئی کہ اللہ کے حضور سے کیسے ہٹ جاؤں۔ یہ چیزیں ایمان میں وزن پیدا کرتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال نماز پڑھی ہے؟ مکہ مکرمہ سمیت بھی کر لو تو 23 سال ہو گئے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کتنے رکھے ہیں؟ کل 8 سال تو روزے رکھے ہیں، اور امت میں ایسے بھی مل جائیں گے جنہوں نے 23 چھوڑ 60 سال نماز پڑھی۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت، کیا ایک سبحان اللہ کا مقابلہ پوری امت کی عبادت کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ جو وہ دیکھتے تھے وہ اللہ پہ یقین، اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ بھروسہ، خدا کے ساتھ تعلق، محبت، یہ سب چیزیں انہیں حاصل تھیں، اور اس درجے کی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے مقابلے میں حاصل نہیں تھیں، اور تو اور ہے۔ اس لیے جتنا یقین پیدا ہوتا ہے اللہ کی ذات کا، اس کے وعدوں کا، اس کی صفات کا، اور مخلوق سے کٹنا ضروری ہے، کوئی پرواہ نہ کرے، بالکل اللہ کے ساتھ تعلق رکھے، قل اللہ، کیا اللہ، ثم ذرہم، پھر لوگوں کو چھوڑ دے۔ اسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا یہی سوال جو آپ نے دریافت فرمایا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ اونٹ کی جو گندگی ہوتی ہے نا، ساری خلق خدا کو جب تک اس طرح نہ سمجھنے لگے تب تک اللہ کی راہ نہیں ملتی۔ تو اسی لیے تھا کہ مخلوق سے تعلق کو منقطع کیا جائے۔ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کا عہدہ ہے، اس کی دکان ہے، اس سے کر کیا یار، اللہ نے دینا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کرسمس کے موقع پہ کوڑا اٹھانے والوں کو عیدی دینی چاہیے، کیوں نہیں دینی چاہیے بھیا؟ وہ انسانی خدمت ہے نا، راستے کا صاف کرنا ہے نا، آپ کو اس انسانی خدمت کا عوض دینا ہے۔ آپ کو کیا تعلق ہے اس کے عقیدے سے؟ وہ خدا کو ایک مانتا ہے نہیں مانتا، اس کی نوکری کی بنیاد عقیدہ نہیں ہے، اس کی نوکری کی بنیاد سروسز ہے۔ جب وہ سروسز انجام دے رہا ہے تو اس کو کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ بہت سی جگہ پہ مذہب کی پابندیوں سے اوپر اٹھ کے سوچنا چاہیے کہ مذہب جو ہمیں احکامات دیتا ہے وہ کس سینس میں دیتا ہے۔ مذہب کی بظاہر جو پابندی ہے اس سے زیادہ مذہب کا پیچھے اس کے جو سینس ہے نا، جو اس کی روح ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی روح کیا ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کتنے ہی فیصلے ہیں جہاں انہوں نے ظاہر کے عمل کو روک دیا اور اسلام کی جو روح تھی اس پہ عمل کیا۔ پاکی ناپاکی ایک نظریہ ہے نا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یمنی چادریں جو آتی ہیں اور اس کو میں روک رہا ہوں، مسلمان استعمال نہیں کر سکتے، اسے کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ عرض کیا گیا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جانوروں کے پیشاب میں آخری مرتبہ ڈال کے اسے نکالا جاتا ہے تاکہ اس میں چمک پیدا ہو جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے 2 باتیں کی، ان کا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، کبھی منع نہیں ہوا، اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ حضرت مسلمان بڑی تنگی میں پڑ جائیں گے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلٹ گئے سیدنا عمر رضی اللہ، کئی مرتبہ کسی کو نہ کرتے ہوئے، کسی کو ہاں کرتے ہوئے اسلام کی وہ جو روح ہے اس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ بچوں کو کیوں نہیں سگریٹ کی اجازت دی جاتی کہ بیٹے آپ ایک غلط، اگرچہ جائز ہے تمباکو کا پینا، تمباکو سارے ہندوستانی یہ اس میں نہیں کھاتے، پان میں، وہ تو پھانکتے ہیں، لیکن اجازت اس سے نہیں دی جاتی کہ مجموعی طور پہ بچے میں آوارگی آ جائے گی، وہ جس راہ پر چل پڑے گا نا، اس پہ اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ آگے اس کا انجام کیا، اور کوئی فتویٰ لے کے آ جائے کہ حضرت یہ تو جائز ہے، بھی جائز ہے مگر ہر جائز کام آپ کو کرنا بھی ضروری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دوپہر کا کھانا تھا؟ حدیث میں نہیں آتا کہ جمعے کے دن ہم نماز کے بعد کھانا کھا کے پھر سوتے تھے، پھر آرام کرتے تھے، تو دوپہر کا کھانا تو تھا۔ سورہ بقرہ کا ختم 40 بار کسی مسجد میں یا مدرسے میں کرا کے دعا کرانا کیسا عمل ہے؟ وجہ کیوں سورہ بقرہ کو 40 مرتبہ پڑھا جائے اور دعا کرے؟ کوئی وجہ ہو تو بتاؤ، یا پھر یہ کسی نے تجویز کیا ہوگا برکت کے لیے، یا اس بزرگ کو خاص چیز کوئی محسوس ہوئی ہوگی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ قرآن خوانی کروانا کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے بھیا۔ لوگ قرآن پڑھتے تھے، میت کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے تھے۔ ہدایہ میں جہاں یہ مسائل آئے ہیں اس کی شروع آپ دیکھیے، اور نصب الرایہ اور اس بحث کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کیا ہے، اس کو آپ دیکھیے، بہرحال جائز۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسرے یار اب رہی کہاں ہے قرآن خوانیاں؟ آج سے 50 سال پہلے ہوتا تھا، 60 سال پہلے ہوتا تھا کہ کسی پہ کوئی مصیبت آتی تھی تو بڑا ختم کراتے تھے، یعنی خواتین مل کے مردوں کو بلا کے 1,00,000 اور 25,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھتے تھے، کہتے تھے بزرگوں نے یہ کہا کہ اتنی تعداد میں پڑھنے سے مشکل حل ہو جاتی۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوتی تھی، مشکلات، بچہ کہیں باہر سفر پہ جا رہا ہوتا تھا تو قرآن خوانی ہوتی تھی۔ اب یہ سارا معاشرہ ہی آہستہ آہستہ لپٹ گیا ہے، تو اگر کوئی کراتا ہے نا تو اللہ کا واسطہ ہے یار رہنے دو، کوئی نیکی رہنے، تم نے بدعت 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 کہہ کے ساری نیکیاں برباد کر دیں، خانقاہیں برباد کر دیں، تربیت کے نظام بگاڑ دیے بدعت بدعت کہہ کے، اور لوگوں سے سارا دین۔ اب جو بدعت نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ ان کی بھی تو حالت دیکھو، بے ادبی سے سارا ماحول بھرا ہوا ہے۔ اس لیے جو دین کا کام ہے اگر وہ فرض اور واجب کے درجے میں تردید نہ پہنچے، چپ رہنا چاہیے کہ ٹھیک کرنے دو۔ 2 سجدوں کے درمیان کوئی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل دعائیں مانگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعائیں مانگتے تھے، رکوع میں اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے تو 2 مرتبہ فرماتے تھے پڑھا کرو اللہم اغفر لی۔ یہ اتنی مرتبہ فرمایا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ یہ جتنی نمازیں ائمہ طویل پڑھاتے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ایک بات، اور دوسرے جتنا وقت جو لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزر جائے اچھا ہی ہے نا۔ کرنا کیا؟ گلی نکڑ محلے میں باہر کھڑے ہو کے سیاست پہ بحث کرنی ہے، کرکٹ پہ بحث کرنی ہے، فلاں پہ بحث کرنی ہے، بہتر ہے یار 2 منٹ اور اللہ کی عبادت میں گزر جائیں۔ گھر میں میلاد کا انعقاد کروانا یا مسجد میں اس کا اہتمام کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ بھیا کئی مرتبہ مسئلہ گزر چکا۔ مغربی ممالک میں 2 شادیوں کی اجازت نہیں ہے۔ اگر شوہر اپنی پہلی بیوی کے کاغذات میں طلاق دے دے یا اس نے اس ملک کے قانون کے مطابق رجسٹر کروائی تھی اور ابھی وہ پہلی شادی کی رجسٹریشن ختم کروا کے دوسری کر لے، اگرچہ اس کی نیت نہ ہو طلاق دینے کی، حتیٰ کہ شوہر نے زبان سے طلاق والے الفاظ نہیں کہے، مگر وہ اس لیے طلاق دے رہا ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے، اور دوسری شادی کسی غیر مسلم عورت سے شادی کر رہا ہے، کیا ایسے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ کئی مسئلے جمع کر دیا آپ نے۔ ایک تو یہ کہ اس ملک کا قانون توڑنا جائز نہیں ہے، یہ کون سا جواز ہے؟ جب یا تو اس کا ویزا کینسل کرا دیں، پاسپورٹ کینسل کرائیں، نیشنلٹی کینسل کرائیں۔ یہ طے شدہ مسلمانوں نے باتیں کی ہوئی ہیں کہ ہم جس ملک میں جائیں گے اس کے نظام کو برباد کریں گے، تو یہ طے شدہ بات ہے، ہماری پالیسی ہے کہ ہم کسی کو چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ جس طرح ہم نے خود قانون اور تہذیب کے مطابق زندگی بسر کرنی نہیں سیکھی، نہ ہمارے اسکولوں میں تربیت ہوئی ہے، نہ گھروں میں، نہ خانقاہوں میں، ہم دوسری قوموں کو بھی جا کے ایسے ہی بگاڑیں گے، پھر نعرے لگائیں گے کہ ہم بہت اچھے ہیں، مسلمان ہیں، فاتح ہیں، ہمارا حق بنتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس ملک کا قانون توڑنا ہی جائز نہیں سرکار، آگی تو باتیں بات کی ہیں نا۔ اور اگر وہ طلاق دے گا اور ایک مرتبہ اس نے جتنی طلاق پہ سائن کر دیے، بیوی کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، اس نے خود کیے ہیں جان بوجھ کے، ہو گئی طلاق، ہو جائے گی۔
نہ کہے زبان سے، تحریر پہ دستخط کیے ہیں نا، بالکل ہو جائے گی۔ اور طلاق کی غرض یہ کہ دوسری شادی کرے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آدمی تمام طلاق اسی لیے تھوڑے ہی دیتے ہیں، طلاق بسا اوقات یعنی اور وجوہ بھی ہوتی ہیں، ایک وجہ نہیں ہے۔ فجر کی نماز اگر ناپاک کپڑوں میں پڑھ لی جائے تو اسے دوبارہ دہرا لیا جائے۔ اگر وہ قضا ہوتی ہے تو قضا کر لی جائے، اور اسی وقت پتہ چل جائے تو اسی وقت کرے، لیکن چونکہ اسے پتہ نہیں نہ چلا، اس سے اس کے پہ گناہ بھی نہیں ہے، یعنی اس پہ توبہ بھی نہیں ہے۔ کسی شخص کی دکان کا مالک ہو اور اس میں اس کی پارٹنرشپ بھی ہو تو کیا وہ اس دکان کا کرایہ لے سکتا ہے؟ وہ جو ایگریمنٹ طے ہوتا ہے نا اس کے مطابق ہوگا۔ ایگریمنٹ طے ہوتا ہے کہ اتنا تو میری دکان کا کرایہ ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو دے رہا ہوں بزنس کے مطابق۔ حنفی فقہا میں سے بعض اس پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن اب ائمہ کے درمیان جب مباحث ہوتی ہیں تو اس کی روشنی میں یہ جائز قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال سمجھ لیں، جیسے حنفیوں کے ہاں یہ جائز نہیں ہے کہ شخص کہتا ہے یہ میری پلازا یا دکان ہے اور میری طرف سے یہ ہے، اور آپ اس پہ اتنے 1 کروڑ کا کاروبار بزنس کر لیں، آدھا کر لیں۔ حنفی فقہا کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیش ہونی چاہیے دوسری طرف بھی۔ لیکن اب ہمارے مفتی حضرات سے جائز کہتے ہیں، کیونکہ تجارت، اصول، زمانہ، اکانومی سب چینج آ گئی، دیگر ائمہ کے ہاں جائز۔ اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ وہ دکان اس کی ہے اور 1 کروڑ کا بزنس وہ کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ 10,000 بھی اس کے ساتھ ملا دے تو بھی جائز ہے۔ اس پہ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ 1 کروڑ اور 10,000 ملا کے اگر 50-50 پہ بھی طے ہو جاتا ہے تو بھی جائز ہے۔ دیگر ائمہ یہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اگر کروڑ کر رہا ہے تو 50 ہونا ضروری ہے، 50% پہ۔ تو ہمارے معاشی مسائل اس زمانے میں بینکنگ اور ان چیزوں کے اتنے ہو گئے ہیں کہ صرف فقہ حنفی پہ رہ کے سارے مسائل نہیں حل ہوتے، اس میں باقی ائمہ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اس سے اگر کر لیں گے تو جواز بہرحال اس کا ہے۔ یہ سوال کے بعد اتنے ڈاٹس کیوں لگاتے ہیں، ڈیش کیوں لگاتے ہیں اتنے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی نامناسب بات ہے یا نہیں کہنی، یا اس کو خود سمجھ لیں۔ دو بھائی ہیں، ان کی کل وراثت 25 مرلے ہے۔ یہ 2 بار لکھا ہوا، اس کا مطلب ہے دوبارہ نظر ثانی نہیں کی، پروف ریڈنگ نہیں کی۔ دونوں کے نام 12.5 مرلے ہے۔ دیکھیے نا، 1.5 اور 1.5 میں تو فرق ہے نا جناب، 1.5 کہاں اور 1.5 کہاں۔ اچھا جی، دونوں کے نام آدھی زمین ہو گئی۔ اچھا، ایک بھائی اس میں سے 5 مرلے پہ گھر تعمیر کرتا ہے، جبکہ دوسرا 20 مرلے پہ، اور کہتا ہے یہ ہمارا آبائی گھر تھا، میں نے اس کے تعمیر کیا، تو بات درست ہوگی۔ جبکہ وراثت میں والد کی طرف سے دونوں کو برابر کا حصہ دیا گیا، بالکل درست نہیں۔ وراثت تقسیم ہوگی جتنا جس کے حصے میں، یا پھر ہبہ جو آیا ہے، والد صاحب نے فرض کیجئے زندگی میں کہہ دیا تھا کہ آدھا تمہارا ہے اور آدھا اس کا ہے، تو ہبہ ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کی وراثت تقسیم ہوئی، تو آدھی زمین ہے جس ریشو سے بھی آئی، بہرحال اس سے 1 انچ ادھر ادھر ہونا بھی حرام، اس کے 1 انچ تجاوز کرنا حرام ہے، کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی آدمی کی زمین پر قبضہ کیا تو جتنی زمین اس نے قبضہ لی تھی 7 تہوں تک کاٹ کے اللہ قیامت میں اس کے گردن میں ڈال دے گا اور کہے گا اٹھاؤ، یہ تھی وہ زمین جو تم نے دی۔ اور اتنے حصے سمیت جہنم کی نظر ہو جائے گی۔ قطعاً 1 انچ کسی کی زمین نہیں لینی چاہیے، نہ سرکار کی نہ باقی لوگ۔ سرکاری زمینوں کا بھی یہی عزت اور احترام ہے، سرکاری زمین پہ کبھی ناجائز قبضہ نہیں کرنا چاہیے، الا یہ
کہ وہاں مسلمانوں کی کوئی مجموعی اجتماعی ضرورت ہو اور حکومت فاسقوں کی ہو، گناہ گاروں کی، اور وہ توجہ نہ دے رہے۔ بس ان کو علاقہ ہے، وہاں پہ مسلمان آباد ہیں، اور وہاں پہ مسجد 1 میل کے فاصلے پہ ہے، 2 میل کے فاصلے پہ ہے، نہیں جا سکتے لوگ پیدل۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ جائز ہے کہ 1 میل سے کم کہیں بھی وہ سرکاری زمین پر اپنے لیے مسجد بنا لیں۔ ان کے لیے جائز ہے کہ تعلیمی ادارہ بنا لیں۔ ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ وہاں پر اگر حالت بہت ہی خراب ہو جائے اس امت کی جو جا رہی ہے آہستہ آہستہ، اولڈ ہاؤس بنا لے کہ ماں باپ کو وہاں ڈال آئے، دادا دادی کو ڈال آئے، نانا نانی کو جا کے سال بعد 6 مہینے جتنا بھی ٹائم مل جائے۔ پھر ہر آدمی مصروف ہے نا جی، تو وقت تو نہیں ہوتا نا اتنا کہ نانے دادے کو بھی دیکھ پا رہے، تو جب چلا گیا چلا گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن بہرحال یہ جس نے بھی زمین میں تجاوز کیا غلط بات کی۔ والدہ صاحبہ نے ماموزاد بیٹے کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ یہ مسئلہ پہلے بھی تھا، یہ بھیا اسے دیکھیں گے، نہیں خیال میرا۔ یہ یہاں پہ حبیب اللہ ہوں گے، انہیں دے دیجیے، یہ پرچہ انہیں دے دو۔ سوال یہ ہے کہ ہم اللہ سے مخلص کیوں نہیں ہیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہی کب ہیں یار جو اس سے مخلص ہونا ہے؟ اللہ کو کون مانتا ہے؟ آپ خود سوچیں، اگر کوئی خدا کو مانتا ہو حقیقت میں تو یہ کرتوت کریں جو ہو رہے ہیں۔ پیسے کسی کا قرض لیا ہوا ہے، دینا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں۔ زمینیں ایک دوسرے کی ماری جا رہی ہیں، کیا بیٹھ کے قومی مسائل کو تھوڑی چھیڑنا ہے؟ مگر ہمیں اللہ کے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے۔ اگر خدا کے ہونے کا یقین ہو تو حالت یہ ہو، عملی طور پر سب سے بڑے منکر خدا کے اس وقت مسلمان ہیں، عملاً ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس سے انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ مسجد ہے، خدا کا گھر ہے، یہاں ایک انتظامیہ ہے، اس مسجد کے بجلی کے بل ہیں، پانی کے بل ہیں۔ ہم خود سوچیں یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ہم ہر جمعے آتے ہیں نا نماز پڑھنے، یہ لائٹس چلتی ہیں، اے سی چلتا ہے، اتنے اچھے قالین، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری تنخواہ جب ملتی ہے تو 100 روپیہ مسجد کو بھی دینا ہے، وہ بیچارے کہاں سے پورا کرتے ہوں گے؟ یہ کام سی مثال ہے۔ ٹریفک کو دیکھ لیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کدھر سے گاڑی میں نکال رہا ہوں، مر جاؤں، اللہ مجھ سے پوچھے کہ ایک آدمی تم سے پہلے چل رہا تھا، اس لائن کو توڑ کے آخر تمہیں ملا کیا؟ کیا کیا تم نے؟ 1 منٹ بچایا اس لیے کہ ایک اور کوئی گناہ کر لو۔ خدا کو کیا جواب دینا؟ اسے نہیں یاد رہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کے راستے تنگ کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اسے نہیں عقل آتی کہ میں پابند ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پابند کیا اس چیز کا کہ میں لائن میں رہوں۔ کہاں اللہ کو مانتے؟ رشتے لینے جانا، یہ اب عذاب شروع ہوا ہے، آپ مجھے معاف رکھیں، یہ بے غیرتی اب شروع ہوئی ہے، اس لیے کہ اتنا قبیح عمل ہے پوچھنا اچھا آپ کی لڑکی کیا کرتی ہے؟ کوئی حد ہے؟ مطلب آپ نکاح کس لیے کر رہے ہیں؟ نکاح اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عزت کو محفوظ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا جنت میں جگہ دے گا جو اپنی جوانی کو محفوظ رکھنے کے لیے نکاح کرے۔ نکاح اس لیے ہوتا ہے کہ فیملی اچھی ہے، رشتہ اس فیملی میں ہوگا تو کیا کہنے۔ نکاح اس لیے ہوتا ہے کہ پیسے وہاں سے آئیں، یہ دونوں خراب نیت۔ نکاح اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ ہو جائے، یہ میرے بعد میری اگلی نسل ہے، یہ خاتون میرے بچوں کی تربیت کرے گی، اس سے میری اولاد ہوگی، میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا، میں اپنے بچوں کے ساتھ محبت، تعلق، رویہ، 1000 چیزیں سوچتا ہے نا آدمی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ وہ 2 شوہر تھے اس کے بعد تیسری مرتبہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ پھر انہوں نے ایک مثال بھی دی، یہ شوہر اور بیوی کی باتیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا نہ عائشہ اسے کچھ نہ کہو، اس کے متعلق بات نہ کرو، زبردست جملہ کا فرمایا واللہ کانت قضا وقت، عائشہ تمہیں کیا پتا خدیجہ کتنی اچھی تھیں اور کتنی اچھی تھی اور کتنی میرے ساتھ تھی، اس کا کوئی ترجمہ کیا جا سکتا؟ تمہیں کیا پتا عائشہ وہ کتنی اچھی تھی، اور پھر کہا کان علی منہا ولد، اور تمہیں پتہ ہے عائشہ میری اولاد بھی تو اسی سے تھی۔ اس کا مطلب ہے بیوی کا ایک وصف ہے کہ اس سے اولاد ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصف کو گنا باقی خواتین کے، کان علی منہا ولد، تو اس لیے کبھی خیال آتا ہے کہ بیوی اس لیے لانی ہے کہ آئندہ نسل ہے، میرے بچے ہیں، ان کو دیکھے بھالے گی یا جا کے بینک میں نوکری کرے گی؟ تو یہ جو سوالات ہوتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کیا کرتی، یہ ابھی ہم نے سنا ہے، پہلے تو استغفر اللہ کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی گوارا بھی نہیں کرتا تھا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ خدا کو ماننے کا نتیجہ یہ نکلا ہے۔ ہم سچائی کا ساتھ دیتے ہیں زندگی میں۔ ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ صاحب آپ گاڑی نہ ایسے پارک کریں، ٹریفک رک جائے گی۔ ہم سن رہے ہیں، ہم خاموش گونگے کھڑے رہتے ہیں، دوسرا کہتا ہے میری مرضی جہاں پارک کروں۔ ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے کہیں بھائی یہ جو پہلا آدمی ہے نا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ اس کی مانیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ ہم کس جگہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں۔ والد ہے، والدہ ہے، خاندان ہے، جھوٹ ہوتا ہے کئی جگہ پہ اور ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم ادب سے، احترام سے، مناسب لہجے سے کہہ تو سکتے ہیں نا کہ حق یہ ہے، سچائی ہے۔ اگر اللہ کو ہم مانتے ہوں تو یہ اللہ ہی ہے جو کہتا ہے یوم ینفع اللہ الصادقین بصدقہم، اور لوگوں قیامت میں جو سکہ چلے گا نا سچائی کا، سچائی تمہیں نفع دے گی وہاں۔ کون اللہ کو مانتا ہے میاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ اکذب، سب سے زیادہ وعدے میں جھوٹے یہ سنار ہوتے ہیں۔ آپ چلے جائیے سنار کے پاس، انگوٹھی بنانے کو دے آئیے، زیورات کو آج آ جاؤ، کل آ جاؤ، آج آ جاؤ، کل آ جاؤ، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کو ماننے کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ نے تو فرمایا کہ اوفو بالعہد، اور جو وعدہ کرو اس سے پورا کرو، ان اللہ کان مسئولا، اور تم سے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ اپنے وعدے کی پابندی کا کیا کیا۔ اگر ہم اللہ کے سامنے اللہ کو مانتے اور جانتے کہ اس کو جواب دینا ہے تو یہ ہماری حرکتیں ہوتی۔ اس لیے عملاً خدا کو کون مانتا ہے؟ عملاً اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس، اور عملاً قبر کہاں ہے؟ تب یا تو ڈر ہو نا کہ قبر میں پوچھے گا مجھ سے کوئی نہ کوئی آ کے، تو پھر آدمی کی زندگی ٹھیک رہتی ہے، پھر پابند رہتا ہے، پھر اپنے آپ کو وہ مقید محسوس کرتا ہے۔ یہ چیز ایک دو مسئلے اور بھی۔ مغرب اور عشاء کے جو نوافل ہیں انہیں سنن موقدہ کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے۔ مثلا مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہیں نا فرض کے بعد، تو ایک آدمی 4 کی نیت کر لیتا ہے تو 2 اس میں سنت موقدہ ہو جائیں گی اور 2 اس کے نفل ہو جائیں گے، 4 کی نیت سے اسے پڑھنا جائز۔ دن کو 4 سے زیادہ اور رات کو 8 سے زیادہ نفل پڑھنا ایک سلام سے مکروہ ہے۔ دن کو 4 پڑھے جا سکتے ہیں، مثلا کسی آدمی نے نفل پڑھنا چاہا، طبیعت چاہی تو 4 تک پڑھے، آخر پہ سلام پھیر دے، 4 رکعتیں ایک ہی سلام سے۔ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ دعا تک پوری کر لے 2 رکعتیں، سلام پھیرے بغیر پھر 2 رکعتوں کے لیے کھڑا ہو جائے، تو 4 ہو گئیں، آخر پہ سے سلام پھیر دیا۔ تو دن میں اگر وہ 4 کی بجائے 6 کر لے تو مکروہ ہے، رات کو 8 کی بجائے 10 کر لے تو مکروہ ہے۔ رات اور دن دونوں میں 4 اور 8 رکعتیں ایک ہی سلام سے پڑھنا یہ جائز۔ کون کون سی نمازیں گھر میں نوافل جو افضل ہیں؟ وہ نوافل جو گھر میں ہیں 7 طرح کے نوافل ہیں جو گھر میں افضل ہیں یا جگہ پہ افضل ہیں، جس جگہ کا
بتایا گیا ہے۔ ایک تو تراویح گھر کی بجائے مسجد میں افضل ہے، گھر میں نہ پڑھے جائیں، گھر میں نوافل عام طور پہ پڑھے جاتے ہیں، تراویح اس گھر سے مستثنا ہے، ورنہ گھر میں نفل افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اتنا نماز پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے کہ جو جمعے کے بعد 4 رکعتیں ہیں یا 2 رکعتیں اور بھی ہیں، 6 ہیں۔ یہ اختلاف کی بنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 فرض جمعے کے پڑھا کے ساتھ ہی دروازہ تھا اندر تشریف لے جاتے تھے۔ کتنی پڑھتے تھے اندر جا کے؟ کچھ کا خیال ہے 4 اور کچھ کا خیال ہے 6 پڑھتے تھے۔ اس لیے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے 6 کی روایت کو ترجیح دیا، اور ان کا 4 پھر 2، اور سیدنا علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ نے اس کو روایت کو لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو اس لیے گھر میں نفل پڑھنا افضل ہے، مگر ایک تو استثناء ہے تراویح کا کہ وہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ دوسرے تحیت المسجد، اللہ کا شکر ادا کرنا 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ کہ اللہ تیرا شکر ہے میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہوں، صحت تو نے دیا ہے، توفیق بخشی ہے۔ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ تیسرے، سفر سے واپسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نفل نہیں پڑھتے تھے، سفر سے واپسی پہ اترتے تھے، وضو کرتے تھے اور مسجد نبوی میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو سفر سے واپسی پہ کہ اللہ تو نے سفر خیر سے انجام ہو گیا، بعافیت پہنچ گیا، اللہ کا شکر کے لیے مسجد آ کے 2 نفل پڑھنا یہ افضل۔ چوتھے، احرام کی 2 رکعتیں، قریب ترین جو جگہ ہے نا میقات کی، اس میں پڑھنا۔ مثلا وہ جدہ سے نوکری کرتا ہے، عمرے کے لیے گیا تو جدہ میں گھر سے احرام باندھے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ حدیبیہ پہ جا کر 2 نفل پڑھتا تو زیادہ اچھا تھا، کیونکہ وہ قریب ترین جگہ حرم شریف سے پڑتی ہے جہاں احرام کے باندھنے کا حکم۔ پانچویں، طواف کی 2 رکعتیں، وہ حرم میں ہی پڑھنا افضل، اگرچہ ہوٹل میں بھی جا کے پڑھ سکتا ہے، کہیں گھر ہے مکہ مکرمہ میں لیا ہوا تو وہاں بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن طواف کے بعد جو 2 رکعتیں واجب ہو جاتی ہیں انہیں مقام ابراہیم کا جتنا قریب ہو سکے۔ مقام ابراہیم وہ ہے جہاں پتھر نصب ہے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پاؤں مبارک اس پہ ثبت ہوا ہے، وہاں پڑھنا افضل۔ اسی طرح اعتکاف میں اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ نفلی اعتکاف ہے، تو اس کے نفل مسجد میں افضل ہے، اور سورج گرہن کی جو نماز ہے اس کے نفل بھی گھر میں افضل ہے۔ ایسے ہی دریافت فرمایا ہے کہ ایک آدمی نے یہ کہا کہ میں آج 2 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھوں گا، پھر اس دن بھول گیا، اب وہ دوسرے دن نہیں پڑھ سکتا، دوسرے دن اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارے میں وہ غلام کی آزادی تو اب ختم ہو گئی، اگر اس نے اس دن نہیں پڑھی تو دوسرے دن پھر وہ 10 مسکینوں کو صبح شام 2 وقت کھانا کھلائے، 10 مسکین غریب لوگوں کو صبح شام کھانا کھلائے، اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یا پھر اتنے پیسے دے دے، اور یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ 3 روزے رکھے، 3 روزے مسلسل رکھے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔